بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان کا سپاہی، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ڈسپیچ۔ پاکستان کے ڈکٹیٹرز جن کا عبرت ناک انجام ہوا، اس حوالے سے آپ پارٹ 2 دیکھ رہے ہیں۔ حصہ اول میں آپ نے دیکھا تھا کہ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان اور جنرل یحییٰ خان کی موت کیسے عبرت ناک اور قسم پرسی کی حالت میں ہوئی، جو کہ آج کے موجودہ جنروں کے لیے باعث عبرت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بھی اسے عبرت سے سبق سیکھنے کی توفیق دیتے ہیں، جو کہ خود عبرت سے سبق سیکھنا چاہتا ہو۔ جنرل ضیاء الحق 12 اگست 1924 کو پیدا ہوئے اور 17 اگست 1988 کو وفات پائی۔ پاکستان کی سیاسی عسکری تاریخ میں جنرل ضیاء الحق وہ واحد اکلوتے جنرل گزرے ہیں جن کو دیگر فوجیوں کی طرح اپنے زوال کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھنا پڑا۔ 17 اگست 1988 کی صبح تھی، اسلامی کیلنڈر پر 3 محرم کی تاریخ تھی اور پورے ملک پر جنرل ضیاء الحق پوری طاقت اور شدومند سے حکومت کر رہے تھے۔ ایسے میں یہ اپنے ساتھیوں اور امریکی سفیر رافیل کے ساتھ ایک فوجی مظاہرے کو دیکھنے کے لیے C-130 طیارے کے ذریعے روانہ ہوئے۔ ابھی طیارے کو اڑان بھرے 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ 4:10 پر جہاز کریش کر گیا۔ عمران خان کو چاہنے والے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جہاز بہاولپور کے ساتھ موجود ایک علاقہ لال کمال میں گر کر تباہ ہوا۔ وہاں کے ایک عینی شاہدین سے ہم نے بات کی، ان کی زبانی سنیے۔ بجن اسا چین ویلے جہاز کو ڈٹھا ہے نا، وہ بہاولپور کی طرف آندا پیا ان کو بھا لگی ہوئی نالے چھکا چھکا اڑتا پیا جہاز پہلے جو بہاولپور والوں آندا پیا والی ول چا موڑے بڑا سارا مڑ پی گئے تے بڑا سارا چکر کھا دے بہاولپور کی طرف منہ کر گئے ول معلوم ہوتا پیا کہ جہاز ہے کہ ستلج دریا دے وچ نا پانی ڈھیر وہدا پیا تے پائلٹ کی کوشش آئی کہ وہ پانی میں سٹے، پانی میں سٹنا یہ تھی ویا کہ چل کوئی نہ کوئی بندے بچ پونا، لیکن یہ نہیں تھی آدھے کو وہ دریا دے میں کنارے دے کول ہی جو ودا جہاز ہے گیا تے تباہ تھی گئی۔ پاکستان کے سرکاری نشریاتی ادارے PTV سے یہ خبر نشر ہوئی کہ 17 اگست 1988 کو چیف آف آرمی سٹاف اور صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق کا طیارہ بہاولپور کے قریب کریش کر گیا ہے۔ تباہ ہونے والے C-130 میں ضیاء الحق کے علاوہ جنرل عبد الرحمان بریگیڈیئر، صدیق سالک اور امریکی سفیر سمیت کی اعلیٰ شخصیات شامل تھیں۔ 19 اگست کو جنرل ضیاء الحق کا جنازہ اسلام آباد سے ایک فوجی ایمبولینس کے ذریعے بلیو ایریا کے راستے فیصل مسجد تک پہنچایا گیا۔ ان کے جنازے میں 10 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ جنازے کی صفیں کئی کلومیٹر تک پھیلی ہوئی تھیں، جبکہ بہت بڑی تعداد لوگوں کی فیصل مسجد کے صحن اور سیڑھیوں کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ فیصل مسجد کی چھت کی خطرناک ڈھلان پر بھی چڑھ کر بیٹھے تھے۔ جنازے میں قائم صدر غلام اسحاق خان اور مسلح افواج کے سربراہان بھی شامل تھے۔ 21 توپوں کی سلامی دی گئی، پھر ان کے تابوت کو قبر میں اتارا گیا اور پھر ان کو مارگلا پہاڑیوں کے دامن میں واقع فیصل مسجد کے میناروں کے سائے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق کے جہاز کا حادثہ آج تک ایک معمہ ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ تھا اور جہاز میں رکھی جانے والی آم کی پیٹیوں میں بم رکھے گئے تھے، جس کی وجہ سے جہاز کریش ہوا۔ کیونکہ جنرل ضیاء الحق نے اپنی زندگی کا زوال نہیں دیکھا، لیکن جس وقت جہاز کو آگ لگی اور جہاز گرنے کے قریب تھا تو یہ 10 منٹ کسی اذیت سے کم نہیں تھے، اور اس کے بعد لاشوں کا جل جانا اور ہڈیوں کو اکٹھا کر کے اندازے لگا کر ہر شخص کا جسد خاکی الگ کرنا کسی عبرت سے کم نہیں۔ پاکستان کے چوتھے فوجی صدر جنرل پرویز مشرف کی پردیس میں بہت ہی بے بسی کے عالم میں وفات ہوئی۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اپنے عروج کے زمانے میں پرویز مشرف سے ہاتھ ملانے کے لیے دنیا کے بڑے بڑے ہیڈ آف سٹیٹ لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے۔ انٹرنیشنل یونیورسٹیوں اور تھنک ٹینک میں ان کا ایک لیکچر $1 ملین کا سیل ہوتا تھا۔ تب پرویز مشرف ٹویٹر پر عمران خان سے بھی زیادہ فالوورز رکھتے تھے۔ پاور چھوڑتے ہی پہلے یہ لندن اور پھر دبئی میں رہنے لگے۔ یہاں پاکستان میں ان پر سنگین غداری کے مقدمات بنائے گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے دور حکومت میں پرویز مشرف کو پھانسی تک کی سزا سنا دی گئی تھی۔ جسٹس وقار احمد نے اپنے فیصلے میں یہ تک لکھا تھا کہ پرویز مشرف کو اسلام آباد کے ڈی چوک پر سرعام پھانسی دی جائے۔ ناظرین، ہر عروج کے بعد سوال تو آتا ہے۔ اچانک 2018 کے آخر میں پرویز مشرف کے وزن میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ پرویز مشرف جسمانی طور پر کمزوری کا شکار ہونے لگے۔ معائنہ کرنے پہ پتہ چلا کہ پرویز مشرف ایک سنگین قسم کی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، جو اس وقت پوری دنیا میں صرف 25 لوگوں کو تھی۔
ان کی ہڈیوں میں سے جان ختم ہو گئی اور ان کو سانس لینے میں بھی مشکل پیش آنے لگی، ان کی سکن لٹکنے لگی۔ مگر دبئی کے ڈاکٹرز اس بیماری کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ پھر ان کی رپورٹس کو لندن میں بھیجا گیا لیکن ان کو بھی سمجھ نہ آئی۔ پھر کسی نے بتایا کہ اس بیماری کا علاج صرف امریکہ میں موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے امریکہ نے پرویز مشرف کو ویزا دینے سے انکار کر دیا، جس وجہ سے ان کو دبئی میں ہی رہنا پڑا۔ ان کی رپورٹس امریکہ بھیجی گئیں، جہاں پتہ چلا کہ یہ ایک نایاب بیماری ہے جس کا علاج ابھی تک دریافت ہی نہیں ہو سکا۔ پرویز مشرف کی بیماری کو ڈائیگنوز کرنے میں پورا 1 سال لگ گیا۔ پھر پرویز مشرف کی اجازت سے ان کو ٹرائل میڈیسن دینا شروع کی گئیں کہ شاید ان کو ان سے بہتری محسوس ہو سکے۔ پرویز مشرف کو پہلا انجیکشن لندن میں دیا گیا جو کہ بہت ہی تکلیف دہ تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ ان کو انجیکشن لگایا جا رہا تھا تو ان کی تکلیف کو دیکھ کر ڈاکٹرز کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ انجیکشن پرویز مشرف کی ٹیل بون کے اندر لگایا جاتا تھا جو کہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہوتا تھا۔ اپنی عمر کے آخری دنوں میں پرویز مشرف کا مسکن دبئی ہسپتال کا ایک کمرہ تھا، اور پھر 5 فروری 2023 کو جب پاکستانی قوم یوم کشمیر منا رہی تھی کہ اچانک ٹی وی چینل پر ایک بریکنگ نیوز چلتی ہے کہ سابق صدر پاکستان جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف دنیا سے کوچ کر گئے ہیں۔ ان کا جسد خاکی پاکستان لایا گیا اور یہ کراچی کے فوجی قبرستان میں سپرد خاک کیے گئے۔ تو ناظرین، یہ تھے پاکستان کے بڑے اور نامور فوجی عامل جن کی موت انتہائی دردناک حالت میں ہوئی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ عمران خان کا حامی و ناصر۔